بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم نے 2 دن سے سرکار سید الاسیاد فرد الافراد حضور غوث العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جو ہے الحمدللہ اس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج میں آپ کو انشاء اللہ تعالی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 3 ارشادات جو ہیں، جس کو کہہ لیجئے کہ یہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو اولاً علم پڑھ، یعنی پہلے علم حاصل کر اور عمل کر اور دوسروں کو علم سکھا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز علم پڑھ، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا، اور جو اس کی دوستی کے شرف سے مشرف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا سینہ علوم کا گنجینہ بنا دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے علم پڑھ، اور جو علم پڑھا ہے اس پر عمل کر، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہی علم دوسروں کو بھی سکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ صفتیں، یعنی علم پڑھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ صفتیں تیرے لیے تمام بھلائیوں کو جمع کر دیں گی۔ ہر بندہ بھلائی کا خواستگار ہے، بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کا طلبگار ہے، تو علم دین حاصل کرنا، اور یقینی بات یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر دین کا علم جو ہے وہ ضروری ہے۔ چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ دکان پر بیٹھا ہوا فرد ہو، چاہے وہ مل آنر ہو یا کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر دین کا علم ضروری ہے۔ حلال و حرام کا فرق پتہ چلتا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے یہ واضح ہوتا ہے، حق اور باطل کیا ہے اس کی پہچان نصیب ہوتی ہے، کفر اور اسلام میں کیا فرق ہے یہ تمیز جو دین کا علم ہے وہ بندے کو واضح طور پر فراہم کرتا ہے۔ اور یہ سرکار کا فرمانا کہ جب تم علم پڑھ لو، اس پہ عمل کرو اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، یہ باتیں جب تمہیں حاصل ہو جائیں گی تو تمام بھلائیاں جو ہیں وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گی، اور تمام بھلائیاں تمہاری ذات کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ اب ایک اور ارشاد اسی سے ملتا جلتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ محبوب سبحانی نے فرمایا تم اس قرآن پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو، اور اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو۔ قرآن پاک ظاہری بات ہے، جو پہلا ارشاد تھا کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کا جو مرکز ہے اور بہترین ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی سچی اور عیبوں سے پاک کتاب جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوئی قرآن حکیم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس پہ عمل کرو، اور اب اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بیان فرمایا گیا، اور وہ ہے اخلاص۔ گرامی قدر حضرات، یاد رہے کہ شیطان لعین نے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں اغوا کروں گا، بہکاؤں گا، الٹی راہ پر لے جاؤں گا تیرے بندوں کو، سوائے تیرے مخلص بندوں کے کہ جو صاحبان اخلاص ہیں، ان پر میرا داؤ اور وار اثر نہیں کرتا۔ اب اخلاص کی جو ضد ہے وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور دکھلاوے اور ریاکاری کا پہاڑوں کی مثل بھی عمل ہو تو حدیث شریف میں فرمایا کہ ریا شرک اصغر ہے۔ اپنے تمام کاموں میں جس کام کے اندر خلوص ہوگا وہاں بہار ہوگی، جس کام میں خلوص ہوگا وہاں پر برکت ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک چھت کے نیچے بسنے والا خاندان، قبیلہ جس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر بہویں آ جاتی ہیں، پھر بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں، ایک گھر کے افراد اگر ایک دوسرے سے مخلص ہو جائیں تو وہ گھرانہ جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی گھرانے میں، اسی چھت کے نیچے ایک دوسرے کے بارے میں کدورت، کینہ، بغض پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے، اخلاص رخصت ہو جائے،
تو اباب ذی وقار وہی گھرانہ جہنم کا منظر پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفلی روزے رکھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، دینی امور دینی خدمات سر انجام دیں گے، اگر اس میں لالچ، حرص اور طمع نہ ہوگا، ریاکاری نہ ہوگی، حب جاہ نہ ہوگی، دکھلاوا نہ ہوگا، اپنی واہ واہ مقصود نہ ہوگی، تو یہ تمام نیکیاں بندے کے سینے کو صاف کر دیں گی، دل کو مجلہ کر دیں گی، مصفہ کر دیں گی، مزکہ کر دیں گی، اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ بات محفوظ کر لینی چاہیے ہم سب کو کہ اخلاص قبولیت کی کنجی یعنی کہ چابی ہے۔ اگر ہم دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے اجر ملے، ثواب ملے، برکت ملے، فیض ملے، تو پھر اس کے لیے چابی اخلاص کی لگانا پڑے گی۔ جس بھی عمل کے ساتھ اخلاص کی چابی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالی وہاں پر خیر اور برکت ہی برکت ہوگی۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے تیسرا فرمان اقدس، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بروں کے ساتھ تیری صحبت تجھے اچھوں سے بدگمانی میں ڈال دے گی۔ بروں کے ساتھ تیری صحبت، بروں کے ساتھ تیرا بیٹھنا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اچھوں کے بارے میں یہ تجھے بدگمان کر دے گی۔ تو قرآن اور رسول کی حدیثوں، قول اور فعل کے سائے میں چل تو نجات پا جائے گا۔ بروں کی صحبت، بعض لوگ اعمال میں برے ہوتے ہیں اور بعض لوگ عقائد میں برے ہوتے ہیں۔ کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل برے ہیں، اور کسی کے عمل اچھے ہوں اور عقیدہ برا ہو۔ یہ دونوں خرابیاں ایک سے بڑھ کر ایک خرابی عقیدے کی خرابی ہے۔ تو اس کے اندر جو فرمایا کہ اچھوں کے بارے میں بدگمان کر دے گی، برائی ہے، اگر اعمال کے اعتبار کی برائی ہے تو وہ بندے کے سینے میں راسخ ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ فلم و ڈراموں کا شائق ہو جاتا ہے، جواریوں کے پاس بیٹھتا ہے، شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے، آوارہ منش لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ مذہبی زندگی کو اپنے لیے وبال جاں معاذ اللہ سمجھتا ہے۔ فیشن پرستوں کی دنیا میں بیٹھتا ہے تو سید عالم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ اسے اپنی پرسنالٹی اور بیوٹیشن کی راہ میں رکاوٹ نظر آتی ہے۔ بدعقیدہ کی صحبت میں بیٹھے گا، اپنے اسلاف سے دور ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھتے ہیں، اچھے بھلے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے بارے میں برے نظریات رکھنے لگ جاتے ہیں۔ تباہی ہی تباہی ہے۔ بعض بد نصیب ہیں جو ایسے برے نظریات والوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی پاک اور عالی مرتبت ذاتوں کے لیے تبرہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض وہ بد نصیب ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے عداوت شروع کر دیتے ہیں، ان کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ تو غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، لہٰذا برے بندوں کی صحبت سے اجتناب کیا جائے۔ اور آگے فرمایا اللہ رسول کے جو احکامات ہیں، اللہ رسول کے جو ارشادات ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھ، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے، حضور کے جو ارشادات ہیں، اس پہ عمل کر تو نجات پا جائے گا۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ دوست تیرا تعارف ہوتا ہے، اور بندہ آدمی جو ہے وہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھ کر دوستی کی جائے کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کرتا ہے۔ اصل دوستی، اصل محبت تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہے۔ یہ وہ دوستی ہے کہ جہاں پر نہ بے وفائی ہے، جہاں پر نہ دھوکہ ہے، نہ جہاں پر خیانت ہے، نہ جہاں پر کوئی نقصان ہے، بلکہ خیر ہی خیر، سلامتی ہی سلامتی اور برکت ہی برکت ہے۔ تو یہ تین آج میں نے آپ کے سامنے سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات جو ہیں وہ گوش گزار کیے۔ اب آئیے ایک غلط فہمی کا ازالہ،
ایک غلط فہمی کو دور کرنے کی بات۔ ظاہری بات ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح غوث اور محی الدین اور غوث اعظم اور دستگیر دیگر القابات آپ کے ہیں جس سے یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو 11ویں والے پیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو 11ویں والے پیر کہنے کی وجہ کہ یہی آپ کی نیاز پاک 11 تاریخ کو ہوتی ہے فاتحہ کا سلسلہ۔ اور ایک واقعہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ بیڑا ترانے والا واقعہ ہے کہ ایک بارات ڈوب گئی تھی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس دولہے کی ماں نے عرض کی تھی کہ شہ بغداد مجھ پہ نگاہ فرمائیے، تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اور وہ جو لوگ مردہ ہو چکے تھے، ڈوبے ہوئے تھے، وہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ لیکن یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ وہ عورت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف دلاتی تھی اور اس نے حضور کی 11ویں شریف دلانا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے غوث پاک جلال میں آ گئے اور اس کی بارات بیٹے کی ڈوب گئی۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، کسی صورت بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اللہ والے کریم ہوتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں ہی نسل کریمانہ، یعنی حسنی حسینی چاند ہیں، حسنی حسینی پھول ہیں، حسنی حسینی گلستان کے مہکتے ہوئے، حسنی حسینی آسمان کے روشن چاند ہیں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنی حسینی کان کے لال ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نسل کریموں کی ہے، یہ اس طرح کسی پہ ظلم نہیں کرتے یا کسی کے حق میں دعائے زرد اس انداز پر نہیں کرتے۔ تو یہ بات کہ کوئی 11ویں شریف نہ دلائی اور تب برات ڈوبی تھی، یہ بات درست نہیں، بیڑا ترانے والی بات درست ہے، اور یہ اچنبے کی بات بھی نہیں، تعجب کی بات بھی نہیں۔ اللہ کے ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اس واقعے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کا مطلب یہ کہ بیڑا ترانے تک تو بات درست ہے، لیکن 11ویں نہ دلانے سے ایسا ہوا، یہ بات ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ پھر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ ناغہ نہ ہو۔ ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تعالی ایک جلسے کے لیے روانہ ہونا ہے، تو اپنی کوشش یہ ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں اس انداز پہ نذرانہ بھی پیش ہوتا رہے، اسلامی بھی پیش ہوتی رہے، اور آپ بھائیوں تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی عام ہوتی رہیں۔ جناب یہ حماد علی صاحب ہیں اور محمد فاروق خان صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ ملک ذیشان صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ علی اصغر قادری صاحب ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جناب مولانا قاری نور صاحب، اور پھر ڈاکٹر عبد الکریم صاحب، محمد مبشر قادری صاحب، اور محمد سعید بھائی یہ، اور جناب غلام قادر اور شبیر قادری، یہ سب حضرات غالباً ایک جگہ بیٹھ کے ماشاءاللہ اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو بھی خوش آمدید، اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت دے۔ رانا غلام قادر جویہ نے لکھا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ جناب ہیں سرفراز صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ احمد نواز صاحب ہے، جناب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری امین فریدی صاحب ہیں، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ محمد ندیم قادری صاحب دبئی سے، ماشاءاللہ آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ عمر فاروق صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مخدوم محمد صفدر شاہ صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ حافظ محمد راشد رضوی صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب جنڈا والا سے، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ اچھا ماشاءاللہ عمر فاروق صاحب جو ہیں یہ ڈڈیال آزاد کشمیر سے، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ محمد ندیم احمد صاحب، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ محمد فاروق خان صاحب پشاور سے ہیں، جناب کو بھی ویلکم ہے جی۔ حافظ نوید قادری رضوی صاحب، جناب کو خوش آمدید۔
قاری امین فریدی صاحب جناب کو بھی خوش آمدید۔ خواجہ عدنان صاحب نے اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مالک کریم حضور غوث پاک کا فیض عطا فرمائے۔ ملک ذیشان صاحب نے بھی سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسرار جویہ جناب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ محمد مہران قادری صاحب اہلا و سہلا۔ یہ مختصر سلسلہ ہے، اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ خود سوچ لیں کہ ہم مختصر اور سرکار کے ارشادات، یہ وہ فرامین ہیں جو عموماً جلسے تقریروں میں بیان نہیں ہوتے، تو آپ کے ذریعے جتنوں تک چلے جائیں گے انشاءاللہ غوث پاک کی برکت ہی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ وقاص علی صاحب ہیں جناب، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب اللہ دیتا سلطانی صاحب ہیں جناب نے سلام لکھا کمالیے سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ دین محمد صاحب ہیں جی، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد خالد ضیائی صاحب ہیں جناب کو بھی ویلکم۔ مولانا حافظ نور کھچی صاحب ہیں جناب نے اسلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ نوید قادری رضوی صاحب نے اسلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فاروق خان صاحب کہتے ہیں کہ آج ٹائمنگ بہت اچھی تھی، ہم سب نے شرکت کی، دعا کریں کہ کل بھی اللہ کرے ایسا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رانا نبیل سخی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ نیچے مصدق بھائی کا نام لکھا ہے، غالباً وہ بھی شریک ہوں گے، خوش آمدید جی۔ طاہر اسلم گل صاحب ہیں جناب کو بھی خوش آمدید، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو یہ مہینہ اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے جناب، بڑی 11ویں شریف کا، تو زیادہ سے زیادہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قرآن پاک پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، کلمہ طیبہ پڑھ کر، اعمال خیر کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے، نذرانہ پیش کیا جائے۔ اور یہ میں کل بھی ایک روحانی نسخہ عرض کر چکا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے حضور دعا مانگو تو میرے وسیلے سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میرے نام کے وسیلے کو رد نہیں فرماتا۔ تو ملک ذیشان صاحب نے بیٹی کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ صحت کامل اور سلامتی مرحمت فرمائے، نیک اور صالحہ بنائے، اور غوث پاک کا فیضان دونوں جانوں میں عطا فرمائے۔ قاری عبد الوحید جنیدی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید ہے۔ تو کل میری کوشش ہوگی کہ حضور کا کے 2 فرمان بھی آپ کو سنائے جائیں، اور کل نماز غوثیہ کے بارے میں آپ سے کچھ دیر بات ہو، نماز غوثیہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز غوثیہ کے فوائد کیا ہیں، پھر اس کو نماز غوثیہ کہنا کیسا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیت ہے کہ کل آپ سے اس سلسلے میں بات ہوگی۔ ماشاءاللہ محبوب مغل صاحب ہیں ڈجکوٹ سے، جناب کو بھی ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ تو اولیاء کرام جو ہیں ان کو تحفے وہ دیے جائیں جس سے اللہ والے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کل بھی سن چکے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، محبوب سبحانی نے 17 سال روزانہ 2 رکعتوں میں قرآن حکیم پڑھا۔ تو لہٰذا ہمیں ان امور کو اختیار کر کے ان پاک بارگاہوں کے اندر ہدیہ اصال ثواب کرنا چاہیے۔ آج کے سلسلے کو شیئر کرنا مت بھولیے، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ اور ڈجکوٹ اور گرد و نواح اور فیصل آباد کے جو حضرات شریک ہیں ان سب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی جو جمعرات ہے وہ 11ویں شریف ہے، وہ انشاءاللہ ہماری جامع مسجد گلزار مدینہ میں ڈجکوٹ میں عشاء کی نماز کے بعد عرس غوثیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کی محفل ہوگی، ختم قادریہ شریف بھی پڑھا جائے گا، سرکار غوث العالمین کا ذکر خیر بھی ہوگا، تو اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رفاقت علی جویہ صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید انشاءاللہ الرحمن جی۔ محمد نبیل قادری رضوی صاحب ہیں جی، اسلام لکھا ہے جی آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور کل پھر آپ سب حضرات کی زیارت کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مالک ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، سرکار بغداد کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا۔ حضور غوث پاک کے زہد تقوی
اور شب بیداریوں کا واسطہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ جتنے ہمارے سامعین ہیں، حاضرین ہیں، سب کی حاضریاں قبول فرما، جو جائز حاجات غوث پاک کے صدقے میں پوری فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔